السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سسپینس کہانی۔ فاقہ مستی کی شب و روز بسر کرتے ہوئے ایک روز اسے نوید مل گئی کہ وہ ایک قدیم اور خاصی بیش قیمت حویلی کا وارث بن گیا ہے۔ ایک خلش انگیز کہانی، حویلی۔ سعید اللہ کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے خط لکھنے والے حکیم اللہ خیری نامی اس شخص کو کبھی دیکھا ہو، جس نے اپنی مختصر سی اس تحریر میں اس کا ماموں ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ خط پڑھنے کے بعد سعید اللہ کی کم از کم یہ خوش فہمی رفع ہو گئی تھی کہ وہ خیری خاندان کا آخری چشم و چراغ ہے۔ اس نے بچپن میں ماں سے اپنے کسی ماموں کے بارے میں سنا ضرور تھا، لیکن 35 سال کا ہونے کے باوجود کبھی اسے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ذہن میں حکیم اللہ خیری کا کوئی تصوراتی خاکہ بنانے میں بھی کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس روز ہاف ڈے تھا۔ دفتر سے آتے ہوئے کھانا اس نے گلی کے نکڑ پر واقع ملباری کے ہوٹل ہی میں کھا لیا تھا، جہاں اس کا حساب چلتا تھا، اور اب آہنی پٹی کی اسپرنگوں والی چارپائی پر لیٹا ڈائجسٹ پڑھ رہا تھا۔ کہانی خاصی دلچسپ تھی۔ کھانا کھا لینے کے بعد اگرچہ ذہن پر غنودگی طاری ہونے لگی تھی، لیکن اس کہانی کو بھی ادھورا چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ کہانی کے ایک نہایت سنسنی خیز موڑ پر تھا کہ دروازے پر دستک کی آواز ابھری۔ اس وقت سعید اللہ کو یہ مداخلت بڑی ناگوار سی محسوس ہوئی، لیکن اسے اپنی جگہ سے اٹھنا تو پڑا ہی تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا کوئی دوست ہوگا جس سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ ڈائجسٹ ہاتھ میں پکڑے چارپائی سے اتر کر ننگے پیر چلتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ اس دوران دوسری مرتبہ دستک سنائی دی تھی۔ اس نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں زنجیر گرا دی۔ کمبخت 1 منٹ انتظار بھی نہیں کر سکتے، لیکن دروازہ کھلتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات خود بخود بدل گئے تھے اور ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ بھی آ گئی تھی۔ وہ پڑوس میں رہنے والی پارسی فیملی کی لڑکی صدوہ تھی، جس کی عمر 18 اور 20 کے درمیان رہی ہوگی۔ صدوہ کے ماں باپ سے سعید اللہ کے خاصے گہرے تعلقات تھے۔ کبھی کبھار اسے صدوہ سے بھی بات کرنے کا موقع مل جاتا تھا، لیکن اس طرح تنہا وہ کبھی اس کے دروازے پر نہیں آئی تھی۔ یہ تمہارے نام کی رجسٹری ہے۔ صدوہ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈاک کا ایک لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ ممی نے صبح اپنی ذمہ داری پر پوسٹ مین سے یہ رجسٹری وصول کر لی تھی، ورنہ کل تمہیں پوسٹ آفس جانا پڑتا۔ شکریہ، سعید اللہ مسکراتے ہوئے بولا۔ آؤ، بیٹھو گی نہیں؟ نہیں، ممی نے کہا تھا یہ خط تمہیں دے کر فوراً واپس آ جاؤں۔ ان کا خیال ہے کسی جوان لڑکی کو کسی مرد سے زیادہ دیر تک باتیں نہیں کرنا چاہیے، صدوہ نے کہا۔ اور تمہارا اپنا کیا خیال ہے؟ سعید اللہ نے شوخ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ صدوہ نے گھورتی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کچھ کہے سنے بغیر مڑ کر اپنے مکان کے دروازے میں غائب ہو گئی۔ سعید اللہ وہیں کھڑا رہا، چند لمحے بند دروازے کے پٹ کو گھورتا رہا، پھر بے اختیار ٹھنڈی سانسیں بھرتا ہوا اندر آ گیا۔ کچھ دیر پہلے اس پر جو کسمندی طاری تھی، وہ صدوہ کی اس ایک جھلک سے دور ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں کھڑا خط کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اس کا نام اور پتہ بڑی شکستہ ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہوا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ یہ خط کس کا ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے تمام دوستوں کی ہینڈ رائٹنگ پہچانتا تھا، پھر کسی کو رجسٹری بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ مزید برآں یہ ہینڈ رائٹنگ بھی اس کے لیے قطعی اجنبی تھی۔ لفافے پر لکھنؤ کی مہر ثبت تھی، اور پشت پر خط لکھنے والے کا پورا پتہ لکھا ہوا تھا، لیکن وہ لکھنؤ سے چند میل دور ایک غیر معروف سے مقام کا پتہ تھا۔ اس نام کے ساتھ ہی سعید اللہ کے ذہن میں اپنی ماں کا چہرہ ابھر آیا۔ وہ اس کی ماں کا آبائی گاؤں تھا، اور سعید اللہ جانتا تھا کہ اس کے خاندان کے بیشتر افراد وہیں پیدا ہوئے اور اپنی اپنی عمر پوری کرنے کے بعد وہیں کی مٹی میں مل گئے تھے۔ خط کی تحریر بہت مختصر اور نہایت واضح تھی۔ سعید اللہ وہ سنسنی خیز کہانی بھول گیا جس نے صدوہ کے آنے سے پہلے اس کے ذہن پر تسلط جما رکھا تھا۔ وہ چرچراتی ہوئی اکلوتی کرسی پر بیٹھ کر سامنے والی دیوار کو گھورنے لگا۔ بچپن میں اس کی ماں نے اسے بہت سی کہانیاں سنائی تھیں، اور اب ہر کہانی
کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے متحرک تھے، لیکن اس کی یادداشت پوری طرح اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، جس کی وجہ سے ہر منظر اور ہر کردار دھندلا کر رہ گیا تھا۔ بہت سی باتیں آپس میں گڈمٹ سی ہو رہی تھیں، جس سے اس کی الجھن کچھ اور بھی بڑھ گئی تھی۔ کوئی نقش واضح نہیں تھا، البتہ ایک بات بہت صاف ہو کر یکایک اس کے ذہن میں ابھر آئی تھی، وہ اس کے ماں باپ کی وصیت تھی۔ ان دونوں نے اسے ہمیشہ خودی کا سبق پڑھایا تھا اور اس سلسلے میں بار بار اپنی مثالیں پیش کی تھیں، لیکن سعید اللہ کا خیال تھا کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں، اور جہاں بات دولت اور وراثت کی ہو وہاں ایسی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ دوپہر سے شام ہو گئی، اسے وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہو سکا۔ البتہ ایشٹرے سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھر چکا تھا، کمرے میں اندھیرا بڑھتا گیا۔ اس نے اٹھ کر بتی جلائی اور ایک بار پھر اس خط کو پڑھنے لگا۔ ماں باپ کی وصیت اور خودی کا پڑھایا ہوا سبق اس کے ذہن سے نکل چکا تھا۔ اب تو خط کا ایک ایک لفظ اس پر اپنا مفہوم واضح کر رہا تھا۔ رات بھی اسی کیفیت میں گزر گئی، وہ ایک لمحے کو بھی نہیں سو سکا تھا۔ صبح اس نے اپنے منہ پر پانی کے چھپکے مارے، کمرے کو تالا لگایا اور ملباری کے ہوٹل پہنچ گیا۔ اس کا ناشتہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا تھا، ایک کپ چائے اور ایک کڑک ڈبل روٹی، کبھی کبھی مسکا بن بھی چل جاتا تھا۔ اس نے اس روکھے سوکھے ناشتے میں ہمیشہ ایک نیا لطف محسوس کیا تھا، لیکن آج ناشتہ کرتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات بار بار بگڑ رہے تھے۔ آج چائے کا ذائقہ جوشاندے سے مختلف نہیں تھا اور کڑک ڈبل روٹی بھی مسوڑوں میں چبھ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے لکڑی کے ٹکڑے چبا رہا ہو۔ دفتر پہنچ کر جب اس نے اپنا استعفیٰ پیش کیا تو سبھی کو حیرت ہوئی تھی، لیکن اس نے کسی کو اپنے استعفے کی وجہ نہیں بتائی تھی۔ دفتر سے نکل کر وہ دن بھر بمبئی کی سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا۔ شام کو گھر آ کر پھر کمرے میں بند ہو گیا اور خط کو بار بار پڑھنے لگا۔ وہ رات بھی اسی بے چینی میں گزری تھی۔ صبح ناشتہ کیے بغیر دوپہر تک کمرے میں بیٹھا رہا اور پھر ملباری کے ہوٹل پر دوپہر کا کھانا کھاتے ہوئے اچانک ہی ایک فیصلہ کر لیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے چند منٹ کے اندر اپنے چند جوڑے کپڑے اور ضرورت کی بعض دوسری چیزیں سوٹ کیس میں ٹھونسی اور روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ دروازے پر پہنچ کر وہ ایک لمحے کو رکا، پھر چارپائی پر پڑا ہوا ڈائجسٹ بھی اٹھا کر سوٹ کیس میں ڈالا اور مکان کو تالا لگا کر پیدل ہی ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ الہ آباد جانے والی ٹرین تیار کھڑی تھی۔ اتفاق سے اسے کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ خالی مل گئی۔ کئی سال سے اس نے ٹرین سے سفر نہیں کیا تھا، سفر کے نام ہی سے اسے وحشت ہونے لگتی تھی، لیکن اب 1200-1300 میل کا سفر درپیش تھا اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ مسافت پلک جھپکنے میں طے ہو جائے گی۔ گاڑی چلتے ہی اس نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ بمبئی کی بلند و بالا عمارتیں آہستہ آہستہ نگاہوں سے اوجھل ہونے لگی۔ گاڑی کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ٹرین کے گھومتے ہوئے پہیوں کی آواز اور اس کے دل کی دھڑکنیں ہم آہنگ ہو رہی ہوں۔ سعید اللہ کے ذہن میں ایک بار پھر اس خط کا مضمون ابھر آیا، جس نے اسے یہ طویل سفر اختیار کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اسے یہ سب کچھ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ لکھنؤ سے چند میل دور گومتی کے کنارے پر واقع خیری خاندان کے صدیوں پرانی جاگیر کا وارث بننے جا رہا تھا۔ اس خیال سے کبھی تو وہ اپنے آپ میں عجیب سی سنسنی محسوس کرنے لگتا کہ چند گھنٹوں بعد اس کا شمار بھی نوابوں اور جاگیرداروں میں ہونے لگے گا، اور کبھی یہ سوچ کر اسے ہنسی آ جاتی کہ ممکن ہے یہ سب ایک دلچسپ مذاق ہو۔ اگر یہ سب کچھ مذاق بھی ثابت ہوا تو اسے اس ایڈونچر کا افسوس نہیں ہوگا۔ طویل عرصے بعد اسے بمبئی کے گھٹے گھٹے ماحول سے نکلنے کا موقع ملا تھا۔ بہرحال اس نے مذاق والی بات کو ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ صرف مثبت پہلو پر سوچنا چاہتا تھا۔ اسے یہ بھی علم نہیں تھا کہ جاگیر کتنی بڑی تھی، جائیداد کتنی ہوگی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ جائیداد محض اتنی ہو کہ اسے فروخت کرنے کے بعد محض آمد و رفت کا کرایہ ہی پورا ہو سکے، لیکن سعید اللہ کے خیال میں روشن پہلو یہ تھا کہ ممکن ہے وہ راتوں رات لکھ پتی بن جائے۔ لکھ پتی بن جانے کا تصور ہی بڑا دل فریب تھا۔ لوگ اسے حضور، نواب کہہ کر مخاطب کریں گے،
حضور، نواب، یہ خیال آتے ہی اس کے حلق سے بے اختیار کہا نکل گیا۔ اس کے سامنے والی سیٹ پر ایک بوڑھا ہندو بیٹھا گیتا پڑھ رہا تھا۔ اس نے کتاب سے نظریں ہٹا کر ناگوار سی نگاہوں سے سعید اللہ کی طرف دیکھا۔ دوسری سیٹوں پر بیٹھے ہوئے 3-4 دوسرے مسافر بھی اسے گھور رہے تھے۔ سعید اللہ نے یک لخت سنجیدگی اختیار کر لی۔ اسے خیال ہوا کہ کہیں یہ لوگ اسے پاگل نہ سمجھنے لگے۔ ریل میں سفر کرنے والے ہر مسافر کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ کسی پاگل کو ٹرین سے اتار دے۔ انہیں صرف زنجیر کھینچنا تھی، باقی کام ریلوے پولیس خود کر لیتی۔ سعید اللہ کا ایک ہاتھ غیر ارادی طور پر اوپر لگی ہوئی زنجیر کی طرف اٹھ گیا۔ شاید وہ خود ہی ٹرین روک کر مسافروں کو اپنے خلاف کارروائی کا موقع دینا چاہتا تھا، لیکن وقتاً اس کے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ بلا جواز زنجیر پر جرمانہ وصول کرنے کے علاوہ اسے ٹرین سے اتارا بھی جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ لوگ چونکہ اسے پاگل سمجھ رہے تھے اس لیے اس نے خود ہی ٹرین روک لی۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے دوسرا ہاتھ بھی اوپر اٹھا لیا۔ وہ انگڑائی لینے والے انداز میں دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے گیتا والے بوڑھے ہندو کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی ایک آنکھ بھی غیر ارادی طور پر جھپک گئی تھی۔ بوڑھے ہندو کی آنکھوں میں اب ناگواری کے بجائے خوف چھلکنے لگا تھا۔ سعید اللہ کو یقین تھا کہ اگر وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تو وہ بوڑھا ہندو یقیناً چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا دیتا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ٹرین کے بیشتر مسافر اونگ رہے تھے۔ بوڑھا ہندو بھی گیتا پر سر جھکائے خراٹے لے رہا تھا۔ سعید اللہ کی آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں، ان میں نیند کا شائبہ تک نہیں تھا۔ کبھی وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتا اور کبھی اونگتے ہوئے مسافروں کا جائزہ لینے لگتا۔ اس کی نظریں کچھ دیر تک دائیں طرف کی سیٹ پر اونگتی ہوئی ایک لڑکی کے چہرے پر جمی رہیں۔ پھر اس نے سگریٹ سلگایا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ گہری تاریکی میں بہت سے تصوراتی ہیولے اسے ٹرین کے سائے کے ساتھ ساتھ دوڑتے نظر آئے۔ ان ہیولوں میں اس نے اپنی ماں کا چہرہ بھی دیکھا تھا۔ ماں کی آنکھوں میں درشتگی اور سرد مہری دیکھ کر اس نے ایک دم نگاہیں جھکا لی۔ وہ ماں کی قہر آلود نگاہوں کی تاب نہیں لا سکا تھا۔ اس نے گود میں پڑا ہوا ڈائجسٹ اٹھا لیا اور ورق گردانی کرنے لگا۔ ایک کہانی کے سامنے والے صفحے کے ایک سکیچ پر اس کی نظریں گویا چپک کر رہ گئیں۔ اسکیچ میں کہانی سے متعلق 2-3 چہرے تھے۔ ان میں سے ایک چہرہ اسے اپنے باپ کے چہرے سے بہت ملتا جلتا محسوس ہوا۔ وہ آسودگی، قناعت اور سکون کا مجسمہ تھا۔ آرام کرسی پر نیند دراز، ہونٹوں میں سگریٹ اور گود میں اخبار پھیلا ہوا تھا۔ یکایک سعید اللہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے باپ نے اخبار سے نظریں ہٹا کر قہر آلود نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا ہو۔ اس کے ہونٹوں میں حرکت پیدا ہوئی اور سعید اللہ کو اپنے باپ کی گونجتی ہوئی پاٹ دار آواز سنائی دی۔ احمق، نالائق، میں نے تمہیں ہمیشہ خودی کا سبق پڑھایا تھا۔ ہر لمحہ یہی نصیحت کرتا رہا کہ راتوں رات دولت مند بننے کے خواب دیکھنے کے بجائے محنت سے کماؤ، لیکن تم نے میری ہر بات کو فراموش کر دیا، تمام نصیحتیں بھول گئے۔ سعید اللہ نے اپنے بدن میں سنسنی کی ایک عجیب سی کیفیت محسوس کی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ڈائجسٹ بند کر دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ٹرین کے ساتھ ساتھ دوڑتی تاریکی میں اسے ایک بار پھر اپنی ماں کا چہرہ دکھائی دیا، جس کی نگاہوں میں وہی قہر اور سرد مہری تھی۔ شاید تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے اس دولت کو ٹھکرا کر حماقت کا ثبوت دیا تھا، جس کے حصول کے لیے اب تم پاگل ہو رہے ہو۔ احمق، بے وقوف، تم نے ہماری نصیحتوں کا دامن چھوڑ دیا۔ سعید اللہ نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور آنکھیں بند کرتے ہوئے بڑبڑایا۔ آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ زمانہ کتنا بدل گیا ہے؟ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ وہ زمانہ نہیں جب آپ لوگوں نے محبت کے لیے زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا تھا اور دولت جیسی نعمت سے محروم ہو کر بھی اپنے آپ کو فاتح سمجھا تھا۔ زمانہ بہت بدل گیا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جہاں محبت تو خریدی جا سکتی ہے، لیکن دولت کا حصول بہت مشکل ہے۔ آپ لوگوں نے صرف محبت ہی کو زندگی کے معراج سمجھ لیا تھا، جس کے لیے دنیا کی ہر نعمت کو ٹھکرا دیا۔ لیکن میری زندگی میں ابھی تک وہ لمحہ نہیں آیا۔ یہ وہ دور ہے جہاں انسان کی شناخت
اس کی حیثیت سے ہوتی ہے اور حیثیت دولت سے بنتی ہے۔ میں ابھی تک اپنی شناخت نہیں کرا سکا، اس لیے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے، اور اب میں اس لکشمی کو کس طرح دھتکار سکتا ہوں جو میرے دروازے پر دستک دے رہی ہے؟ نہیں، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ مجھے محبت نہیں، دولت چاہیے، صرف دولت۔ سعید اللہ رات بھر سیٹ پر اکڑوں بیٹھا سگریٹ پھونکتا اور اپنے والدین سے تصوراتی جنگ لڑتا رہا۔ صبح کی روشنی طلوع ہوئی تو ٹرین تقریباً 700 میل کا فاصلہ طے کر چکی تھی۔ لوگ انگڑائیاں لے لے کر بیدار ہو رہے تھے اور سعید اللہ اونگنے لگا تھا۔ اس کا سر گھٹنوں پر جھک گیا۔ سپہر کے قریب اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے انگڑائی لیتے ہوئے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ ٹرین کانپور کے مضافات میں داخل ہو رہی تھی۔ اسے بھوک کا احساس ہونے لگا۔ وہ سیٹ سے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ منہ پر پانی کے چھپکے مارنے سے نیند کا خمار قدرے کم ہوا۔ اس نے سیٹ پر پڑا ہوا ڈائجسٹ اٹھا کر سوٹ کیس میں رکھا اور سگریٹ سلگا لیا۔ وہ چند لمحے کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا، پھر سوٹ کیس اٹھا کر ڈائننگ کار کی طرف چل دیا۔ خالی پیٹ سگریٹ پینے سے اسے اپنی آنتیں سلگتی سی محسوس ہونے لگی۔ ڈائننگ کار میں چائے کے ساتھ بسکٹ بھی مل گئے، جس سے اسے قدرے تسلی ہوئی۔ کانپور اسٹیشن پر ٹرین رکتے ہی وہ پلیٹ فارم پر اتر آیا، جو مسافروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ لوگ مسافروں کو اترنے کا موقع دینے کے بجائے پہلے خود چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ خالی سیٹوں پر قبضہ کر سکیں۔ اس ٹرین کی منزل دلی تھی اور لکھنؤ جانے کے لیے سعید اللہ کو دوسری ٹرین پکڑنا تھی، جو تقریباً آدھے گھنٹے بعد روانہ ہونے والی تھی۔ اس کے پاس اگرچہ ہلکا سا سوٹ کیس تھا، لیکن ایک کلی نے 2 روپے لے کر اسے دوسرے پلیٹ فارم پر کھڑی ہوئی ٹرین میں بٹھا دیا۔ سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے ٹرین لکھنؤ پہنچ گئی۔ سعید اللہ ایک ہاتھ میں سوٹ کیس لٹکائے نیچے اترا۔ یہاں بھی پلیٹ فارم پر 20 لوگ موجود تھے۔ درجنوں مسافر اترے تھے، جنہیں لینے والے بھی آئے ہوئے تھے۔ سعید اللہ کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اسے بھی کوئی لینے کے لیے پہنچا ہوگا یا نہیں، حالانکہ خط میں یہی لکھا گیا تھا کہ اسے لکھنؤ کے اسٹیشن پر ریسیو کر لیا جائے گا۔ اگر کوئی آیا بھی ہوگا تو وہ ایک دوسرے کو شناخت کیسے کریں گے؟ 20 منٹ بعد ٹرین چلی گئی۔ پلیٹ فارم آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا۔ چند منٹ بعد لمبے چوڑے سے پلیٹ فارم پر 4-6 آدمی ہی رہ گئے تھے، وہ بھی شاید کسی دوسری ٹرین کے انتظار میں تھے۔ سعید اللہ متجسس نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا، لیکن ان میں سے ایسا کوئی چہرہ نہیں تھا جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہو کہ وہ اسے لینے کے لیے آیا ہوگا۔ وہ سوٹ کیس سنبھالے گیٹ سے باہر نکل آیا۔ وسیع و عریض برآمدے میں بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ گیٹ سے نکلتے ہوئے جنگلے کے قریب ہی اسے ایک دبلا پتلا سا بوڑھا کھڑا نظر آیا تھا۔ میلا سا پاجامہ، وائل کا کرتا جس کی ایک آستین پر پیوند لگا ہوا تھا، سر پر میلی سی دبلی ٹوپی اور کندھے پر چیک دار رومال پڑا ہوا تھا، جس سے وہ بار بار ناک پہنچ رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں چابک تھا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کسی گھوڑا گاڑی کا چوان تھا۔ سعید اللہ اس پر توجہ دیے بغیر قریب سے گزرتا ہوا برآمدے سے باہر نکل آیا۔ یہاں ایک طرف رکشہ، ٹیکسیاں اور مختلف گاڑیاں کھڑی تھیں۔ اسے ایک وکٹوریہ بگی بھی نظر آ گئی، جو گاڑیوں سے الگ تھلگ کھڑی تھی۔ اس نے ایک بار پھر متجسس نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر اچانک ہی مایوسی طاری ہو گئی تھی۔ وہ پرائیویٹ گاڑیوں کی طرف دیکھنے لگا، شاید انہی میں کوئی گاڑی موجود ہو اور ڈرائیور اسے دیکھ لے۔ ابھی اس نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ اپنے عقب میں آہٹ سن کر رک گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہی بوڑھا منحنی سا کوچوان تھا جسے وہ پلیٹ فارم کے گیٹ کے قریب کھڑے دیکھ چکا تھا۔ حضور بمبئی سے تشریف لائے ہیں؟ بوڑھے نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں سعید اللہ خیری ہوں، اور تم؟ سعید اللہ نے پہلی مرتبہ غور سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کی عمر کسی طرح بھی 55 سے کم نہیں تھی۔ نیچے کو جھکی ہوئی سفید مونچھیں اور ٹوپیوں سے باہر نکلی ہوئی بالوں کی جھالر بھی سفید ہی تھی۔ نارنگی کی طرح پچکے ہوئے رخسار اور اندر کو دھنسی ہوئی آنکھیں جن میں بے قرار مایوسی جھلک رہی تھی۔ میں اچھن ہوں، بوڑھے نے جواب دیا، اور آپ یقیناً نواب حفیظ اللہ کے نواسے ہیں۔
سعید اللہ نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اچھن نے اس کے ہاتھ سے سوٹ کیس لے لیا اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سعید اللہ نے بگی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ظاہر ہے اچھن کوچوان تھا اور وہاں صرف ایک ہی گھوڑا گاڑی تھی۔ قریب پہنچ کر اس نے بگی اور گھوڑے کا جائزہ لیا۔ گھوڑا اس قدر لاغر تھا کہ اس کی پسلیاں تک گنی جا سکتی تھی، اور سعید اللہ کو حیرت بھی ہوئی کہ یہ مریل سا گھوڑا اس بگی کو کیسے کھینچتا ہوگا۔ اچھن نے سوٹ کیس دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اس طرح احتیاط سے بگی میں رکھا تھا جیسے ٹھیس لگنے سے اس کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہو۔ سوٹ کیس رکھنے کے بعد وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں بولا، تشریف رکھیے حضور۔ سعید اللہ کو ایک لمحے کو یہ محسوس ہوا جیسے یہ بوڑھا کوچوان اس کا مذاق اڑا رہا ہو، لیکن وہ بالکل سنجیدہ تھا، اور پھر دوسرے ہی لمحے اس مضحکہ خیز صورتحال پر اسے خود ہی ہنسی آ گئی۔ وہ 350 روپے مہینے کا ملازم تھا، ایک معمولی سا کلرک جو اس قلیل تنخواہ میں بمشکل گزر اوقات کر رہا تھا، اور یہاں ایک کوچوان اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ خوب دل کھول کر کہے لگائے، لیکن اسے فوراً ہی صورتحال کی نزاکت کا احساس ہو گیا۔ اس نے اچھن کی طرف دیکھا اور پروقار انداز میں پائیدان پر پیر رکھتے ہوئے بگی میں سوار ہو گیا، جو غالباً خیری خاندان کے نوابوں کے لیے مخصوص تھی۔ سیٹ پر مخمل چڑھی ہوئی تھی، لیکن مخمل کی ملائمتا کے نیچے لکڑی کا وہ تخت تھا جو ٹرین کی سیٹ سے زیادہ چبھ رہا تھا۔ ہڈ کے اندر بھی مخمل لگی ہوئی تھی، جو نہ صرف انتہائی بدرنگ ہو چکی تھی بلکہ کئی جگہوں سے پھٹ بھی گئی تھی۔ ہڈ کے ساتھ ساتھ رنگین جھالریں لٹکی ہوئی تھیں، لیکن وہ بھی اپنی اصلی رنگت کھو چکی تھی۔ کوچوان کی سیٹ کے دونوں طرف پیتل کی بتیاں لگی ہوئی تھیں۔ ایسی بتیاں عام طور پر ان چھوٹے ریلوے اسٹیشنوں پر دیکھنے کو ملتی ہیں جو بجلی جیسی نعمت سے محروم ہو۔ اچھن کوچوان کی اونچی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ سعید اللہ نے بھی سامنے والی سیٹ پر پیر پھیلا لیے۔ بگی جیسے ہی حرکت میں آئی اسے محسوس ہوا جیسے زبردست بھونچال آ گیا ہو۔ آگے جتا ہوا مریل سا گھوڑا پوری قوت سے بگی کو کھینچ رہا تھا، اور بگی کا پورا ڈھانچہ دائیں بائیں جھول رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مختلف قسم کے ساز بھی سنائی دے رہے تھے۔ بگی کی ہر حرکت کے ساتھ اونچی سیٹ پر بیٹھا ہوا اچھن بھی میکانکی انداز میں جھول رہا تھا۔ شہر پیچھے رہ گیا تھا۔ بگھی اب گومتی کے ساتھ ساتھ اس کچے راستے پر جا رہی تھی جس کے دونوں طرف اونچے اونچے درختوں کی قطاریں تھیں۔ اس راستے کے ایک طرف 100 گز کے فاصلے پر دریا تھا اور دوسری طرف کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ گومتی میں ڈوبتے ہوئے سورج نے افق پر آگ سی لگا رکھی تھی۔ آتشی رنگت نے فضا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ سعید اللہ کے لیے یہ منظر بڑا دل فریب اور دلچسپ ثابت ہوا۔ حقیقت یہ تھی کہ ایسا دل فریب منظر اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اس کی زندگی کا بیشتر حصہ بمبئی میں گزرا تھا۔ وہ صبح جب سو کر اٹھتا تھا تو دھوپ پھیل چکی ہوتی تھی، اور شام کو جب دفتر سے لوٹتا تو جگمگاتے ہوئے نیون سائنس کے رنگ برنگی روشنیاں اور گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کی آنکھوں میں چبھنے والی روشنی شفق کی سرخی کو نگل چکی ہوتی۔ یہاں صورتحال اس کے برعکس تھی۔ نہ جگمگاتے ہوئے نیون سائن، نہ ٹریفک کا شور، اور نہ لوگوں کا غل غپاڑا۔ ایک پراسرار سکوت تھا، خاموشی تھی جس میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، بسیروں کی تلاش میں اڑتے ہوئے پرندوں کی چہکار تھی۔ سعید اللہ اس دل فریب ماحول میں کھو کر رہ گیا۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا، لیکن اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ منظر پہلے بھی دیکھ چکا ہو۔ اسے ہر چیز جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ گومتی کا لہریں لیتا ہوا پانی، لہلہاتے ہوئے درخت، نیلگوں آسمان، مہکتی ہوا کے جھونکے، اسے ہر چیز میں اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا۔ اجنبیت اور پرائے پن کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمین سے اس کا ناتا تھا۔ اس کی جڑیں اس زمین میں بہت گہرائی تک پھیلی ہوئی تھی۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اچھن نے بگھی روک لی اور بتیاں جلانے کے بعد گھوڑے کو ایک بار پھر ہانک دیا۔ اگرچہ یہ راستہ گھوڑے اور کوچوان کا دیکھا بالا تھا، بتیاں جلانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر اچھن جیسا شخص شاید کسی اصول سے انحراف کا عادی نہیں تھا۔
سعید اللہ کے اندازے کے مطابق وہ تقریباً 8 میل کا فاصلہ طے کر چکے تھے۔ ایک بستی کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ بگھی اسی بستی کے پہلو سے گزرتی ہوئی دریا کے رخ پر واقع ایک بہت بڑے پھاٹک کے سامنے رک گئی۔ پھاٹک کے دائیں بائیں فصیل نما اونچی دیوار دور تک چلی گئی تھی۔ اچھن نے نیچے اتر کر پوری قوت استعمال کرتے ہوئے بھاری پھاٹک کھولا۔ بگھی اندر لے جانے کے بعد اسے پھاٹک بند کرنے میں بھی اتنی ہی قوت استعمال کرنا پڑی تھی۔ سعید اللہ سیٹ پر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے ایک وسیع و عریض آنگن تھا جس کے آخری سرے پر ایک محل نما عمارت کا ہیولا نظر آ رہا تھا۔ نیچے کی منزل کی 2 کھڑکیوں سے جھلکتی ہوئی مدھم سی روشنی سے قطع نظر پوری عمارت تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عمارت تاریک ہونے کے باوجود آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کے پس منظر کی روشنی میں سعید اللہ کو اس کی وسعت اور عظمت کا اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ بگھی صحن عبور کرتی ہوئی عمارت کے بڑے محرابی دروازے کے سامنے رک گئی، جہاں ایک بوڑھی عورت اور اچھن کے حلیے اور قد و قامت سے ملتا جلتا ایک اور شخص کھڑا تھا۔ بوڑھی عورت کے ہاتھ میں لالٹین تھی جس کی زرد روشنی میں ان دونوں کے چہرے بڑا عجیب سا تاثر دے رہے تھے۔ انہوں نے کورنش بجا لا کر تعظیم دی اور بوڑھا تعارف کراتے ہوئے بولا، مجھے شرافت علی کہتے ہیں اور یہ میری بیوی فیروزہ ہے۔ تشریف لائیے حضور نواب صاحب۔ فیروزہ نے اسے راستہ دکھانے کے لیے لالٹین اوپر اٹھا دی اور محرابی دروازے میں داخل ہو گئی۔ حضور نواب صاحب کے خطاب پر سعید اللہ نے ایک لمحے کو اپنے بدن میں سنسنی کی سی کیفیت محسوس کی اور پھر کندھے اچکاتا ہوا فیروزہ کے پیچھے چل پڑا۔ شرافت علی اس کا سوٹ کیس اٹھائے بڑے احترام سے اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اچھن بگھی کے پاس ہی رک گیا تھا۔ سعید اللہ اونچی چھت والی اس کشادہ اور طویل راہداری میں چلتے ہوئے متجسس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ چھت پر جا بجا فانوس ٹنگے ہوئے تھے جن کے شیشے لالٹین کی مدھم روشنی میں بھی چمک رہے تھے، لیکن کوئی فانوس روشن نہیں تھا۔ راہداری کے فرش پر بوسیدہ سا قالین بچھا ہوا تھا، بے رنگ گھسا پٹا سا جس کے دھاگے جگہ جگہ سے ادھڑے ہوئے تھے۔ دونوں طرف کی دیواروں پر قدرتی مناظر کی پینٹنگز کے ساتھ ساتھ لکڑی کے بھاری نقشین فریموں میں تصویریں بھی آویزاں تھیں۔ وزادار لباس، لمبی لمبی مونچھوں والے باروب چہرے، وہ سب کے سب اس کے آباء و اجداد تھے۔ ہر ایک کے نام کے ساتھ انگریزوں کے بخشے ہوئے لمبے چوڑے خطابات بھی ان کے ناموں کا حصہ بن چکے تھے۔